نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، یہ میری یوٹیوب کی پہلی ویڈیو ہے سوشل میڈیا کے لیے، اور یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے لیے۔ تو جب بھی ان کے اسٹوڈنٹس کے پاس پہنچے، ان کے پاس ڈائریکٹ پہنچے، تو یہ میری ویڈیو ان تک پہنچانی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس ویڈیو میں پھر آگے میں چل کے بتاتا ہوں۔ تو یہ ان کے لیے ہے، انہوں نے ایک ڈاکٹرائن پیش کی ہے، ٹھیک ہے؟ میں ان کی خود ویڈیو سنتا ہوں، پسند کرتا ہوں، اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرتا ہوں۔ بنو امیہ کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے بیان کرتے ہیں، بنو امیہ کے اوپر صحابہ کرام کے حالات، صحابہ کرام کا جو تعارف انہوں نے کرایا ہے، تو اس طرح اور کئی معاملات کے اوپر ان کی ویڈیوز میں سنتا ہوں، پسند کرتا ہوں، اور شیئر بھی کرتا ہوں اپنے دوست احباب میں۔ لیکن بعض ان کی جو چیزیں ہیں، بعض ان کی جو باتیں ہیں، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، قابل قبول نہیں ہیں، قابل اعتراض ہیں، بلکہ قابل گرفت ہیں۔ تو آج میں جس موضوع پہ بات کروں گا وہ ہے صوفیزم، تصوف کے اوپر جو ان کا ایک ڈاکٹرائن انہوں نے بنائی ہے، جو ان کے نظریات ہیں، جو ان کے خیالات ہیں تصوف کے بارے میں، اہل تصوف کے بارے میں، صوفیاء کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ پہلے آپ یہ چھوٹا سا کلپ سنیں، ان کے بہت سارے کلپ ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے جتنے سنے ہیں اس میں سے میں نے وہ چیزیں لکھی ہیں، لکھ کر کے انہوں نے جو کچھ تصوف اور صوفیاء کے بارے میں کہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کہتے ہیں ہر انٹرویو میں، ہر پوڈ کاسٹ میں، ہر اپنی مجلس میں وہ یہ باتیں ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، اور جب بھی کوئی سوال اس کے متعلق آتا ہے تو وہ یہ کرتے رہتے، یہ سب نے سنی ہوئی ہیں۔ تو اس کے اوپر میں بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ پھر میرے سوالات ہوں گے، پہلے میں مقدمہ ایک پیش کروں گا، اس کے بعد میں ان کے اوپر کچھ سوالات کروں گا، 2-3 سوالات کروں گا، تاکہ وہ اس میں رہنمائی فرمائیں، جواب دیں، رہنمائی فرمائیں، اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کریں، بتائیں۔ جیسے یہ ایک ویڈیو ہے ان کی، یہ صوفیزم کے اوپر، صوفیاء کے متعلق ان سے پوچھا گیا ہے سوال، تو اس کے اوپر یہ پرچی ایک آئی ہے اس میں، تو یہ ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں کے عقائد قرآن و سنت کے بالکل منافی تھے، بالکل جاہل و جڑ تھے، دین کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں، وہ دین تصوف کے اوپر تھے۔ اور دین تصوف جو ہے، یہ مسٹسزم ایک علیحدہ سے مذہب کی برانچ ہے، جو یہود و نصارہ میں بھی پائی جاتی ہے، ہندوؤں میں بھی صوفی ہوتے ہیں، مسلمانوں کے ہاں بھی صوفیاء موجود ہیں۔ ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، ہاں یہ مسلم صوفی ہیں، جیسے ہندو صوفی، عیسائی صوفی، رہبان، راہب جو کہا جاتا تھا، یہودی صوفی، اس طرح مسلمانوں کی صوفیاء ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے کہاں سے ہو گئے؟ شکر کریں کہ ہم انہیں مسلمان مان رہے ہیں۔ آپ نیک بندوں کی بات کر رہے ہیں، ہم تو ان کی جو تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں تو ان کو نیک بندہ مانتے ہی نہیں ہے۔ اب آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں جھوٹی ان کی طرف منسوب ہیں، تو وہ بندہ خود ہی پھر جھوٹا ہے نا۔ یہ ایک کلپ 1 منٹ کا سنا ہے آپ نے، اس میں انہوں نے اس طرح اور بھی ان کے کلپس ہیں میرے موبائل میں، وہ پھر لمبی ہو جائے گی ویڈیو۔ تصوف کے اوپر جب بھی ان سے پوچھا جاتا ہے کسی انٹرویو میں کوئی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک الگ دین ہے، تصوف ایک الگ دین ہے، اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جس طرح مسٹسزم دوسرے مذاہب میں صوفی ہوتے ہیں، رہبان، جوگی، ہندوؤں میں، یہود و نصارہ میں، سکھوں میں، عیسائیوں میں، اور ان میں جو ہوتے ہیں راہب، تو یہ اسی طرح یہ جو صوفیاء ہیں اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر، یہ بھی انہی کی طرح ہیں، یعنی یہ ادھر سے آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ مسٹسزم، صوفیزم باہر سے لیا ہے، یہ اسلامی نہیں ہے، قرآن و سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ انہوں نے کیا کہا؟ قرآن و سنت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک؟ اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ایک نیا دین ہے، اسلام کے متقابل ایک نیا دین ہے جس پر، اور پھر انہوں نے کہا جی یہ صوفیاء غدار ہیں،
یہ سارے جملے یہ جو میں بولوں گا یہ انہوں نے اپنی ویڈیوز میں بولے ہیں، مختلف اپنی ویڈیوز میں۔ غدار ہیں، دین کے ساتھ غداری کی، فراڈیے ہیں، جاہل گنوار اجڑ ہیں، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان کے عقائد قرآن و سنت کے خلاف ہیں، منافی ہیں، شرکی عقائد ہیں ان کے۔ شرکی عقائد ہوں تو پھر کیا ہے؟ مشرک ہیں۔ یہی ہے نا، جس بندے کے عقائد ہی شرکیاں ہوں تو وہ پھر مشرک ہوتا ہے، مومن تو نہیں ہوتا نا۔ مومنوں کے عقائد تو شرکیاں نہیں ہوتے، تو پھر مشرک ہوا پھر وہ۔ اسی طرح ان کے جو ہیں ہم انہیں مسلمان، بڑی بات ہے ہم انہیں مسلمان مان رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسلام کے اندر داخل کرنے میں بھی بڑی بات ہے، ہم ان کو مسلمان مان رہے ہیں، یعنی مسلمان بھی صحیح سے نہیں ہے۔ یہ دین کی ساتھ غداری کی، نبی کے ساتھ غداری کی، اپنے نام کے کلمے پڑھواتے رہے، ٹھیک ہے، نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، تو یہ اللہ کے نیک بندے کہاں سے ہو گئے؟ تو یہ میں نے چند موٹے موٹے پوائنٹ لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی اپنی ویڈیوز میں وہ اپنی جوش خطابت میں نا بہت کچھ کہتے رہتے ہیں ان کو، مطلب ان کی شان میں، ان کے بارے میں بہت غلط قسم کے جملے، الفاظ، نفرت سے بھرے یہ بولتے ہیں، سنتے ہیں لوگ۔ تو یہ ان کی یہ ڈاکٹرائن ہے پوری۔ وہ تصوف کو ایک الگ دین مانتے ہیں، یہ جو میں نے بیان کی ہے۔ اب میں خود گولڈ شریف کا مرید ہوں، گولڈ شریف کا مرید ہوں، اہل تصوف سے میرا تعلق ہے، صوفیاء سے محبت کرنے والے ہیں، اور درباروں پہ جاتے ہیں فاتحہ شانی کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، تو ہم جاتے ہیں۔ ویسے میں منہاج القرآن سے وابستہ ہوں پچھلے 23 سال سے، حضور شیخ الاسلام سے لائف ٹائم ممبر ہوں منہاج القرآن کا 2001 سے، 23 سال ہو گئے ہیں، جی ہاں۔ تو ہمیں اعتراض ہے ان کی ان باتوں پر، بہت سخت اعتراض ہے، بہت بری طرح اعتراض ہے کہ انہوں نے یہ جو اپنی تعلیمات پیش کر رہے ہیں، جو بھی صوفیاء کے متعلق اور تصوف کے متعلق، اور ہر یہ جو بابے لگا رکھا ہے، بابے، تو یہ جو بابے بول رہے ہیں صوفیاء کو بول رہے ہیں، بابے کن کو بول رہے ہیں؟ صوفیاء کو بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا جو ٹارگٹ ہے اس پوری کیمپین کا یا کہہ لیں یا تبلیغ کا، تو جو ٹارگٹ ہے اس کا یہ وہ صوفیاء ہیں، صوفیزم، تصوف، صوفیاء سارے، تو یہ ان کا یہ ہے نظریات ہیں، خیالات ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہ صوفیاء کون ہیں؟ یہ صوفیاء جن کے اوپر وہ اتنا کیچڑ اچھال رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے گھنونے الزامات اور یہ لگا رہے ہیں، تو یہ صوفیاء کون ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کون سا طبقہ ہے یہ؟ تو تصوف ہم پڑھتے ہیں، تصوف کی کتابیں پڑھتے ہیں، تصوف ایک فیوریٹ سبجیکٹ ہے میرا، اس کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ صوفیاء کون ہیں؟ اہل تصوف پوری امت میں، پوری 1200-1300 سال کی پوری امت میں جتنے بھی صوفیاء ہوئے ہیں، جتنے بھی صحابہ کرام سے لے کر تابعین، تبع تابعین سے لے کر آج تک جتنے بھی صوفیاء ہوئے ہیں، اس کا 70-80% جتنے صوفیاء ہیں وہ سب آقا علیہ السلام کی اپنی اولاد ہیں، سادات ہیں، امام حسن کی، امام حسین کی، حسنی سید ہیں یا حسینی سید ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی اپنی اولاد ہیں، ذریت رسول ہے، اہل بیت رسول ہیں، خاندان رسول ہے، خانوادہ رسول ہیں۔ آقا علیہ السلام کا اپنا خاندان ہے، جو فاطمہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے اور امام حسن حسین سے، تمام سادات کی جو ماں ہے، جو والدہ ہے، وہ سیدہ کائنات ہے، بی بی پاک ہیں، سلام اللہ علیہ السلام، ٹھیک ہے، وہ ہیں۔ کچھ ان میں 5 سے 10% اس میں سے ہیں جو سیدنا صدیق اکبر کی اولاد میں سے ہیں، سیدنا عمر فاروق کی اولاد ہیں، سیدنا عثمان غنی کی اولاد ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ اس میں 5 سے 10% ایسے ہیں جو دوسرے خاندان سے ہیں، دوسرے خاندان سے ہیں، باہر کے لوگ ہیں۔ لیکن وہ جو باہر کے لوگ ہیں وہ بھی مرید اور خلیفے انہی کے ہیں، سادات کی مرید اور خلیفے، یعنی ان کو بھی فیض اور جو ولایت ہے، فیض ہے، وہ انہی کا ہے۔ تو منبع جو ہے ولایت کا، تصوف کا، ولایت کا، معرفت کا، حقیقت کا، شریعت کا، وہ سارا وہ اہل بیت رسول ہے۔ آقا اسلام کا اپنا خاندان ہے جس کے امام مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور
من کن تو مولا فاز علی مولا، تو ولایت کے جو خلیفہ ہیں، خلیفہ اول، تو ان سے یہ ساری لڑیاں نیچے آئی ہیں، پورا خاندان ان کا۔ تو یہ جتنے بھی، اور یہ کوئی خالی پاکستان انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری امت میں، عراق، ایران، شام، مصر، ترکی، لبنان، فلسطین، افغانستان، پوری امت میں جتنے بھی صوفیاء ہیں وہ 70 to 80% آقا کریم علیہ السلام کی اپنی اولاد ہیں۔ اس کے جو بڑے بڑے جیسے ان کی سلاسل ہیں، بڑے بڑے، میں صرف چند ایک کے نام بول دیتا ہوں، آپ جس کو مرضی اٹھائیں، گوگل پہ سب مل جاتا ہے نا، کتابیں بھی ہیں، جس کا نام مرضی لیں اس کو اٹھائیں، اس کا خاندان دیکھیں تو وہ حضور علیہ السلام کے خاندان سے ہے، یا امام حسن کی اولاد ہیں، یا امام حسین کی اولاد ہیں، مولا علی کی اولاد ہیں، یا ابوبکر صدیق کی اولاد ہیں، چاروں خلفاء کی اولاد ہیں، جس میں میجورٹی مولا علی کی اولاد یعنی آقا کریم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یہ جو 6 بڑے سلسلے ہیں صوفیاء کے، ویسے تو بہت ہیں اور بھی ہیں، لیکن 6 بڑے جو مشہور ہیں، چشتیہ سلسلہ، قادریہ سلسلہ، سہروردیہ سلسلہ، نقشبندیہ سلسلہ، الرفاعیہ سلسلہ، شاذلیہ سلسلہ، یہ جتنے ہیں 6 کے۔ سہروردیہ سلسلہ شیخ شیخ شہاب الدین سہروردی، یہ سیدنا صدیق اکبر کی اولاد۔ چشتیہ سلسلہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آقا کریم علیہ السلام کی اولاد ہے، سادات ہیں، حضور علیہ السلام کی اولاد ہے۔ قادری سلسلے کے بانی شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کے حسنی اور حسینی نجیب الطرفین سید ہیں۔ پھر نقشبندی حضرت بہاؤالدین نقشبند، حضور علیہ السلام کی اولاد ہے۔ رفاعی سلسلہ حضرت سید احمد رفاعی، آقا کریم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ امام شاذلی، شاذلیہ سلسلے کے بانی، حضور علیہ السلام کی اپنی اولاد ہے۔ اور یہ سارے امام شاذلی، حضرت سید احمد رفاعی، معین الدین چشتی اجمیری اور بہاؤالدین نقشبند، سہروردی، شیخ شہاب الدین سہروردی، یہ سارے مرید اور خلیفے ہیں حضور غوث الاعظم کے، پیرانے پیر کے۔ تو منبع اور گڑھ ولایت کا، معرفت کا، تصوف کا کون ہوئے؟ غوث پاک، اور اس سے اوپر پھر اہل بیت تک چلے جائیں، ان سے اوپر کے جو دور ہے۔ تو سارے کا سارا تصوف، ولایت، معرفت، یہ سارا آقا علیہ السلام کی اپنی اولاد میں ہے۔ آقا علیہ السلام کی اپنی اولاد کو سائڈ پہ کر دیں، تصوف ختم، کوئی تصوف نہیں، ولایت نہیں، معرفت نہیں، فنش۔ باہر کے پورے خانوادوں کو اور باہر کے لوگوں کو بھی تصوف اور اہل معرفت جتنے بھی ہوئے ہیں اور ولایت والا اولیاء جتنے بھی ہوئے ہیں، وہ اسی خاندان سے ان کا فیض ہے۔ تو منبع اور گڑھ جو ولایت کا ہے، تصوف کا ہے، وہ آقا علیہ السلام کی اپنی اولاد ہے۔ تو ابھی یہ جو آپ کی ڈاکٹرائن ہے پوری، یہ جتنے آپ نے الزامات گھنونے لگائے ہیں، یہ کن پر جاتے ہیں؟ یہ سارے کے سارے الزامات اور اتنے گھنونے الزامات، ٹھیک ہے، یہ جو پوری آپ نے ڈاکٹرائن سیٹ کی ہے، یہ آقا علیہ السلام کے اپنے خانوادے پہ جاتے ہیں، حضور علیہ السلام کے اپنے خاندان پہ جاتے ہیں۔ ابھی یہ میں سارے پھر ان کے اوپر لگاؤں کہ کریم آقا علیہ السلام کی اپنی اولاد وہ دین سے باغی ہو گئی، نیا دین بنا لیا، جس کو آپ نے کہا جی دین تصوف ہے۔ انہوں نے اپنے نانا، اپنے آقا علیہ السلام کے دین سے غداری کی، فراڈیے تھے، جاہل اجڑ تھے، اور اپنے نام کے جی کلمے پڑھوائے اور انہوں نے دین سے غداری کی، فراڈیے تھے، ٹھیک ہے۔ اور شکر کریں جی ہم انہیں مسلمان مان رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ مسلمان ماننے کو بھی آقا علیہ السلام کی اولاد کو تیار نہیں ہیں۔ تو مسلمان نہیں مان رہے تو پھر کیا ہیں؟ پھر وہ ان کے عقائد شرکیت تھے، مطلب مشرک تھے۔ مسلمان تو پھر جو ہیں وہ شرکی عقائد جس کے ہوں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ تو بالواسطہ مشرک ہی ہو گیا نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے آپ کی جو ڈاکٹرائن ہے پوری، یہ فٹ کہاں ہوتی ہے؟ یہ کہاں جاتی ہے؟ آقا علیہ السلام کے خاندان پہ، سادات پہ، حضور کے اپنے خانوادے پہ، اپنی ذریت رسول پہ، آقا علیہ السلام کے اپنے جو بلڈ چین ہے پوری، جو آقا علیہ السلام کا اپنا نسب ہے، جو نیچے پورا نسب آپ کا جو نسل ہے آپ کی، اس پر جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جتنے اعتراضات آپ کے ہیں وہ سب ان پہ ہیں۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا
اب آپ کی اس ڈاکٹرین کو اگر لے آئیں تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے جانے کے تھوڑے عرصے بعد ہی آپ کی اپنی اولاد نے ایک نیا دین بنا لیا، اسلام کے منافی، قرآن و سنت کو چھوڑ گئے اور شرکیہ عقائد پہ چل پڑے اور ایک نیا دین بنا لیا، اور وہ بھی جی ہندوؤں سے اور سکھوں سے اور مسٹسزم وہاں سے لے لیا اور ایک نیا دین بنا کے اس پر چل پڑے اور گمراہی کے راستے پہ چل پڑے۔ آپ کا اپنا خانوادہ رسول گمراہی پہ چل پڑے، اور پھر خالی خود نہیں چل پڑے، امت پوری کو ساتھ لگا لیا، پوری امت بھی پھر ان کی فالوور ہو گئی، مرید ہو گئی۔ اور یہ کوئی 2-4 لوگ ہوں نا، چلیں آپ کہہ سکتے ہیں جی حضور علیہ السلام کی امت یہ آپ کے خاندان ہے، ان میں کیا گمراہ نہیں ہو سکتے یا شرک نہیں کر سکتے؟ ہم تو نہیں مانتے کہ وہ شرک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن چلیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ شرک کر سکتے ہیں یا گمراہ ہو سکتے ہیں تو مان لیتے ہیں کہ جی وہ گمراہ ہو گئے۔ معصوم تو نہیں ہے نا، وہ معصوم تو نہیں ہے نا، گناہ گار ہو سکتے ہیں، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو سکتے ہیں، سب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے عقائد خراب ہو سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن 1-2 بندہ ہو، 4 ہوں، 10 ہوں، سمجھ آتی ہے۔ آپ نے تو پوری 1300 سال کی پوری جو آقا علیہ السلام کی جو نسل ہے آپ کی ساری، ان کو ہی آپ نے کہہ دیا جی یہ تو 1200-1300 سال سے امت کو کہانی کرا رہے ہیں جی، معاذ اللہ، اور یہ دین سے ہٹ گئے ہیں، چھوڑ گئے ہیں دین، ایسے کیسے ہو گیا جی؟ پوری 1200-1300 سال کی پوری تاریخ میں آقا اسلام کا پورا خاندان شروع ہو جائے اوپر سے اور یہ لے آئیں ابھی تک دور میں، اور یہ سارے گمراہ ہیں، گمراہی پہ چلتے رہے ہیں ابھی تک، اور نئے دین پہ جو بنایا اس پہ چلتے رہے، اور خالی خود نہیں، خالی پورا آپ کا خاندان نہیں، پھر ان کے کتنے آگے سلاسل بنے، پھر ان کے کتنے مرید ہوئے، پھر خلیفے بنے، تو پوری امت کو لپیٹ میں لے لیا۔ اور یہ کون سی گمراہی ہے؟ یہ کون سا ایسا دین تصوف آ گیا جی نیا بار سے جس نے پوری امت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا؟ یہ جتنے مشائخ ہیں، جتنے 98 ہجری میں عبداللہ شاہ غازی پیدا ہوئے ہیں کلفٹن کراچی میں، جن کا مزار ہے 98 ہجری میں، پہلی صدی میں، اور وہ امام موسیٰ کاظم کے کزن ہیں۔ امام موسیٰ کاظم، امام علی مقام امام حسین، ان کے بیٹے امام زین العابدین، پھر امام الباقر، امام جعفر الصادق اور امام موسیٰ الکاظم۔ ادھر امام حسن، ان کے بیٹے حسن مثنیٰ، ان کے نفس زکیہ، اور ان کے بعد آگے 2 واسطوں کے بعد یہ عبداللہ شاہ غازی۔ تو یہ کزن ہے آپس میں، 2 بھائیوں کی اولاد ہے، 2 شہزادوں کی اولاد ہے، جنت کے سردار جو ہیں، نوجوانوں کے سردار، ان کی اولاد ہے، ان کا خانوادہ ہے، اہل بیت کے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے نیا دین بنا لیے اور اپنے باپ دادا کے دین کو، آقا علیہ السلام کے دین کو، اپنے نانا کے دین کو، اپنی ماں فاطمہ زہرا کے دین کو، اپنے اہل بیت کے دین کو چھوڑ کے تو ایک نیا دین بنا لیے، دین تصوف، اور پھر اس پر چلے، اور پھر اتنے پوری اہل سنت والجماعت جو پوری امت کا 80% ہے، یہ خالی پوری اہل سنت، حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، اور حنبلی ہوں، شافعی ہوں، یہ سارے جتنے فقہی مذاہب ہیں وہ سب اہل تصوف ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے مشائخ میں بیلول دانا ہیں، جو دجلہ فرات کی دریا پہ پھرنے والے ایک مجذوب فقیر درویش، امام ابو حنیفہ ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ امام شافعی حضرت شیبان رائی ایک مجذوب فقیر صوفی تھے، ان کے پاس جایا کرتے تھے، ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، ان تمام کے شیخ، عظیم شیخ اور فقی اور مجتہد، امام بخاری امام مسلم کے استاد، وہ حضرت بشر الحارث الحافی، بغداد کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلنے والے، ان کی مجلس میں بیٹھے تھے، ان کے شیخ ہیں بشر الحارث الحافی۔ یہ تب سے صوفیہ اور تصوف چلا آ رہا ہے، اس سے بھی پہلے۔ تو یہ سارے امام صوفیاء کے پاس جانے والے، جاتے تھے، بیٹھتے تھے وہاں سے، تو فیض لیتے تھے، علم لیتے تھے، فیض لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ ایک نیا دین آ گیا جی اسلام میں، اور نیا مذہب آ گیا جی تصوف، اور
امام اتنے اتنے بڑے ان کے پاس جا رہے ہیں، کیوں؟ محدثین حافظ ابن حجر عسقلانی صاحب فتح الباری، انہوں نے 106 کتابیں خالی تصوف کی پڑھی ہیں اپنے مشائخ سے، صوفیاء سے، نہ صرف پڑھی بلکہ اپنی سند کے ساتھ آگے اپنے شاگردوں کو روایت کی کتاب اللمع، قوت القلوب، منازل السائرین، رسالہ قشیریہ، ایون قصیدہ بردہ شریف انہوں نے سبقاً پڑھا اور آگے روایت کیا، اپنی سند کے ساتھ آگے شاگردوں کو اپنے روایت کیا۔ تو سارے پوری اہل سنت والجماعت آج تک جو 80% ہے وہ سب اہل تصوف ہیں پورے، اور سارے ان سلاسل سے منسلک ہیں، ان کی مرید ہیں، ان کے خلیفہ ہیں، اور جو نہیں بھی ہیں وہ بھی تصوف کا انکار کوئی نہیں کرتے۔ اگر کوئی کسی کا مرید نہیں بھی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، پیری مریدی کو فرض تو نہیں ہے نا، لیکن تصوف اسی طرح اہل تشیع ہیں، ان کے ہاں پیری مریدی کا وہ کنسیپٹ نہیں ہے، لیکن وہ بھی صوفیاء کا اور تصوف کا انکار تو نہیں کرتے، وہ بھی ان کو اہل اللہ اور اللہ کے نیک بندے مانتے ہیں۔ تصوف کا انکار تو مطلقاً وہ بھی نہیں کرتے۔ اہل حدیث طبقہ ہے، اہل حدیث جماعت سلفی یا عرب میں کہتے ہیں، تو وہ بھی اہل تصوف کا انکار نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، وہ ان کے اپنے اختلافات ہیں، وہ پیری مریدی کے اوپر وہ نہیں مانتے، نو پرابلم، اختلافات ہونے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایز اے سبجیکٹ، ایز اے سائنس وہ بھی نہیں اس کو انکار نہیں کرتے۔ تو پوری 1300-1400 سال کی جو پوری تاریخ ہے، اس میں کوئی طبقہ ایسا نہیں رہا جو مطلقاً تصوف کا، اہل تصوف کا انکار کرے، رد کرے، جی یہ کوئی ایک نیا دین ہے اور یہ سارے گمراہ ہیں اور یہ سارے ایک گمراہ کرنے والا دین ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اتنے گنانے، اتنی بڑی غدار ہیں۔ آقا علیہ السلام کے دین سے غداری کی آپ کی اپنی اولاد نے، یہ مطلب یہ آپ تبلیغ کر رہے ہیں، ہمیں یہ بتا رہے ہیں، مطلب امت کو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا سے جیسے ہی گئے تو جسٹ 100 سال کے بعد میں آگے آپ کی اپنی اولاد گمراہ ہو گئی، آپ کا اپنا خانوادہ گمراہ ہو گیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم، گمراہ ہو گیا، اور نہ صرف خود گمراہ ہوا، ایک نیا دین بنا لیا، غدار ہو گئے، اپنے دین کو چھوڑ گئے، قرآن و سنت کو، شرکی عقائد اپنا لیے، شرک پلٹ آیا سارا اپنے خاندان میں، اپنے خاندان میں آقا علیہ السلام کے کوئی مطلب سر پیر ہے اس ڈاکٹرائن کا؟ کوئی سر پیر؟ اور دھڑلے سے جناب بابے تشیع کو نہیں، بابے 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 ہو رہے۔ وہ بابے کون ہیں؟ یہ ڈبہ کھولے نا، بابے کون ہیں جن کو آپ بابے بابے بول رہے ہیں؟ وہ آ کے جب بھی آپ لفظ بابا بولیں گے، جب بھی، تو آپ کے الفاظ کا تیر، الفاظ جو ہوتے ہیں نا تیروں کی طرح لگتے ہیں، یہ سیدھا آقا علیہ السلام کے گھر میں جائے گا، آپ کے خانوادہ رسول میں جائے گا۔ جب بھی لفظ بولیں گے آپ، یہ جتنے آپ جب بھی تصوف پر بولیں گے، صوفیاء پر بولیں گے، یہ سیدھا آقا علیہ السلام کے گھر میں جائے گا، باہر نہیں جائے گا۔ سارا تصوف آقا علیہ السلام کے گھر میں ہے۔ تو سمجھ آ گئی یہاں تک بات؟ اب میرا سوال ہے وہ یہ ہے، اس کا آپ جواب دیں، یہ اپنی جو ڈاکٹرائن ہے نا اس کا آپ جواب دیں۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے جو آپ بھی بیان کرتے ہیں کئی دفعہ کہ میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی، اور جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور جو جماعت سے کٹ گیا وہ نار، آگ میں چلا گیا۔ میری امت کبھی گمراہی پہ مجتمع نہیں ہوگی۔ یہ تصوف پر اور صوفیاء پر، پوری تصوف پر پوری امت کیسے جمع ہو گئی؟ کیسے جمع ہو گئی؟ آقا علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق آپ اپنی یہ ڈاکٹرائن ہے نا جو جہالت پر مبنی ہے، سراسر جہالت پر مبنی ہے، اس کے اوپر اجماع امت پیش کریں، پوری امت کا اجماع پیش کریں کہ جو آپ نے یہ جو الفاظ بولے ہیں سارے، یہ پہلی پوری 1300-1400 سال کی امت میں، پوری تاریخ میں اس پر اجماع ہو۔ اجماع اس کے اپوزٹ ہے، تصوف اہل تصوف کے اوپر ہے، تو ان کے حق میں ہے۔ تصوف عین دین ہے۔ آپ نے تصوف کو کیا سمجھ لیا بھائی؟ یہ آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے۔ مثلا آپ انجینئر ہیں، میکینیکل انجینئر ہیں، تو انجینئرنگ بہت ہے، سول انجینئرنگ ہے، الیکٹریکل انجینئرنگ ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے،
اسپیس انجینئرنگ ہے، میڈیکل سائنس ہے، تو بھائی وہ الگ مضمون ہے، الگ سبجیکٹ ہے. اب ایک آدمی کو دوسرے سبجیکٹ کا نہیں پتہ تو اس کو اوپر الٹا سیدھا تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے نا. وہ کہے سیدھا کہے کہ مجھے نہیں پتہ. آپ سے جب پوچھا جاتا ہے انٹرویو میں کہیں بھی تصوف کے اوپر، صوفیاء کے اوپر اس طرح کا، تو آپ سیدھا کہیں بھائی یہ مجھے نہیں آتا، یہ میں اس میں اسپیشلسٹ نہیں ہوں، میں اس کا اسپیشلسٹ نہیں ہوں. مجھے آپ جو اہل تصوف ہیں، جو اس سبجیکٹ کے ماہر ہیں، ان سے جا کے پوچھیں میری فیلڈ یہ ہے، جو بھی آپ کی فیلڈ ہے آپ بتائیں کہ میری فیلڈ یہ ہے، اس کے متعلق آپ بتائیں. ہاں آپ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے متعلق میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کے حساب سے ایسا ہوتا ہے، لیکن آپ اس کے سبجیکٹ کے ماہر نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں، الف بے جیم تک نہیں پتہ. یہ جتنا میں نے آپ کو سنا ہے تصوف کے اوپر، مطلب ایک بالکل جس کو ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے نا، جاہل شخص ہے اس سبجیکٹ کا، وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. اب دیکھیں نا، یہ میں کوئی اتنا عالم تو نہیں ہوں نا، لیکن اتنی باتیں تو میں بھی جانتا ہوں یار، کہ یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں تصوف ایک دین ہے اور یہ ہندوؤں سے آیا ہے، ہندوؤں اور مسٹسزم ہے، یہ کدھر سے، اس کا کیا ثبوت اور کیا دلیل ہے؟ ایسے ہی مطلب بس جو بھی بولنا ہے بس بولتے چلے جانا ہے. کون سا صوفی ایسا ہے، اوپر بتائیں نام اس کا، جس نے یہ مسٹسزم لایا ہے اسلام میں؟ کون ہے؟ نام بتائیں اس کا. امام حسن بصری، اور یہ پہلی 98 ہجری یعنی دوسری صدی سے یہ لوگ. امام جعفر الصادق کے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ، ٹھیک ہے، اور انہی امام جعفر الصادق کے شاگرد ہیں ابراہیم نخعی، اتنے بڑے صوفی، ٹھیک ہے. ابراہیم نخعی حبیب اجمی امام حسن بصری کے خلیفہ ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. مطلب یہ تابعین کے دور کی بات ہے. اور یہ صوفیاء جو صوفیزم ہے یہ ملتا کہاں ہے؟ اصحاب صفہ سے. یہ لفظ جو صوفی ہے اس کی بھی ایک جو تخلیق ہے وہ اصحاب صفہ سے آئی. اور آپ جو ہیں 2 منٹ میں صوفی ازم کیا ہے، تصوف 2 منٹ میں بتا دیتا ہوں. اس پر میں ایک الگ سے پوری ویڈیو بناؤں گا کہ تصوف کیا ہے. تصوف آپ کو میں سمجھا دوں گا، اگر آپ کو مطلب نہیں نا سمجھ آ رہی تو میں سمجھا دوں گا. بہت سی چیزیں ہمیں پتہ ہیں، اتنا تو ہمیں پتہ ہے یار، ٹھیک ہے. تو تصوف تزکیہ نفس اور مرتبہ احسان، تزکیہ نفس اور احسان، یہ تصوف ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنا اور پھر اپنے آپ کو مرتبہ احسان تک لے کے جانا. تزکیہ نفس کا حکم اللہ نے دیا ہے، قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنا تزکیہ نفس کیا. تو یہ اللہ کا حکم ہے، تزکیہ نفس کرنا ہے. تو اس کا پورا سلیبس دیا ہے صوفیاء نے، جس طرح امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک نے اور امام احمد بن حنبل نے فقہ، علم الفقہ، علم الشریعہ کا پورا سلیبس دیا ہے، اصول دیے ہیں. محدثین نے حدیث پہ کام کیا ہے، مورخین نے تاریخ پہ کام کیا ہے. علم کلام، علم العقیدہ کے اماموں نے، امام ابو منصور ماتریدی، امام ابو الحسن اشری، انہوں نے عقائد پہ کام کیا. مفسرین نے، قرآن کے مفسرین نے قرآن کی تفاسیر پہ کام کیا ہے. اسی طرح صوفیاء نے تزکیہ نفس اور احسان پہ کام کیا ہے. یہ نیا دین کدھر سے آ گیا بھائی؟ یہ ایک مضمون ہے، ایک سبجیکٹ ہے، قرآن سے اور حدیث سے سبجیکٹ ایک مضمون ہے، اس کے یہ ماہر ہیں. امام ابو حنیفہ وہ لوگ فقی جو ہیں وہ علم الفقہ کے ماہر ہیں. امام بخاری، امام مسلم یہ لوگ علم الحدیث کے ماہر ہیں. باقی کوئی علم العقیدہ کے ماہر ہیں، کوئی علم اسماء و رجال الگ سائنس ہے پوری، اس کی الگ ماہر ہیں. علم جرح و تعدیل الگ سائنس ہے پوری، اس کے الگ ماہر ہیں. علم صرف، علم نحو، پورا علوم ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے ماہرین ہیں. جس طرح آپ یونیورسٹی میں کسی میں جائیں تو کیمسٹری، فزکس، بیولوجی، میتھ، انگلش، سب کے الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہیں، الگ الگ پروفیسر ہیں، الگ الگ کتابیں ہیں، الگ الگ اس کی ایچ او ڈی، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں. تو یہ علم کی تقسیم ہے نا. تو تصوف یہ ہے. یہ اب یہ جو کرامتیں بیان کرنی ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ تصوف نہیں ہے، یہ تصوف کی اصل نہیں ہے. ٹھیک ہے، کرامت کے اوپر ایک الگ سے بات ہو جائے گی، کرامتیں ہیں نہیں ہوتی ہیں، ہونی چاہیے، ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن کرامتیں پیش کرنی اور بیان کرنی یہ صوفیاء کا وہ طریق نہیں ہے، نہ یہ اسلام کا. یہ کرامتیں ان سے صادر ہوتی ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ سچی ہیں جھوٹی ہیں یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ کہ آپ یہ تو نہیں ہے کہ اصل جو دین، جو تصوف جو سبجیکٹ ہے اس کو ہی آپ اٹھا کے دین سے نکال دیں.
احیاء علوم الدین، غنیت الطالبین، یہ جتنی تصوف کتابیں ہیں ان میں کیا لکھا ہے؟ اپنے باطن کو کیسے سنوارنا ہے، حسد کیسے ٹھیک کرنا ہے، حقد، حسد، اناد، بغض، کینہ، میل، دل کی اوپر جو میل چڑھی ہوئی ہے وہ کیسے؟ حضور نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو نفس کا تزکیہ کرنا ہے نا، یہ تصوف ہے۔ باطن کو تصوف بحث کرتا ہے انسان کے باطن سے، اندر باطن کے ساتھ، روح کے ساتھ، دل کو روح کو صاف اجلا کرنا، دھونا، تزکیہ نفس۔ آپ سے ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا جی یہ کرتے ہیں صوفیاء چلے کاٹتے ہیں اور لمبے لمبے ذکر کرتے ہیں اور چلے، تو آپ نے کہا جی صحابہ کرام نے تو نہیں کیے۔ مطلب آپ ہر چیز کو نا ایک مذاق میں وہ کر کے اور کہ جی کہانی ہیں انصاریاں، صحابہ کرام نے تو کوئی چلا نہیں کاٹا۔ تو بھائی صحابہ کرام کا تزکیہ نفس آقا علیہ السلام نے خود فرمایا ہے، اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ویزکیہم کیا ہے کہ یہ نبی ان پر تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کی آیت ان پر تلاوت کرتا ہے، اور ویزکیہم ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان پر کہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام کا تزکیہ نفس آقا علیہ السلام نے خود فرمایا، اپنی صحبت سے، اپنی نظر کرم سے، ٹھیک ہے، اپنی صحبت سے ان کا تزکیہ نفس انہوں نے کیا ہے، اہل بیت کا بھی۔ اور اہل بیت کو تو یطہرکم تطہیرا، آیت تطہیر سے اللہ رب العزت نے طہارت بخشی، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام کو چلے کاٹنے کی اور لمبے لمبے وظیفے کرنے کی، بھائی 23 سال میں پورا قرآن اترنا تھا، 23 سال میں فتوحات بھی ہونی ہیں، 23 سال میں اسلام کا پورا اسٹیبلش کرنا ہے، تو اس وقت آپ کے آقا علیہ السلام کے پاس اتنا وقت نہیں نا، صحابہ کرام کے پاس، کہ وہ 2 3 سال کے چلے کٹواتے رہیں اور لمبے لمبے وظیفے دیتے رہیں کہ بھائی یہ اتنا پڑھو تاکہ تزکیہ نفس ہو پوری، نہیں۔ یہ تو پھر آگے ہم جو آگے بعد کے لوگ ہیں ان کو سلیبس چاہیے نا، وہ کون بنا کے دے گا؟ ٹھیک ہے جی، آپ کہتے ہیں جی صوفیاء کی کتابیں نہیں، تو پھر آپ بنا کے دیں تزکیہ نفس کا اور مرتبہ احسان کا سلیبس، پھر آپ بنا کے دیں۔ اس پر میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا، لیکن ابھی جو میرا موضوع ہے کہ آپ میرے اس سوال کا جواب دیں کہ یہ جو آپ نے ڈاکٹرائن پوری پیش کی ہے اور کرتے ہیں، اس کی اوپر اس حدیث کے تحت کہ میری امت کبھی گمراہی پہ مجتمع نہیں ہوگی، اجماع امت لے کے آئیں، دلیل لے کے آئیں اپنی اس ڈاکٹرائن کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری حدیث پاک، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب آپ کا آخری خطبہ تھا، جب آپ آخری خطبے میں لما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، میرے بعد اب تم لوگ شرک نہیں کرو گے، یہ آپ نے امت کو یعنی صحابہ کرام کو، اہل بیت کو اور پھر پوری امت کو آگے یہ خوشخبری دی، ایک خوشخبری دی، ایک بیڈ نیوز دی۔ لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا داری میں مبتلا ہو جاؤ گے اور دولت اور پیسے کی ہوس میں ایک دوسرے کا قتل کرو گے اور اس طرح غرق ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ جس طرح پہلی قوموں کو غرق کر دیا ہے اس طرح آپس میں جھگڑو گے، یعنی دولت اور دنیا پرستی میں پڑ جاؤ گے۔ ایک اچھی خبر دی، ایک بری خبر دی۔ اچھا، یہ خبر دی امت کو کہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، میرے بعد اب تم لوگ شرک نہیں کرو گے، تو یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے نا، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ تو بھائی یہ خبر امت کو دے رہے ہیں تو اپنی خاندان کا نہیں پتہ؟ اللہ پاک نے نہیں بتایا کہ اے میرے محبوب جو آپ خبر دے رہے ہیں امت کو، وہ آپ کی اپنی اولاد پھر مشرک ہو جائے گی معاذ اللہ۔ جیسے ہی آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو جسٹ آپ کے 100-200 سال بعد آپ کا اپنا شرک پھر پلٹ کے آپ کے خاندان میں آ جائے گا۔ تو پھر یہ نیوز خوشخبری کس لیے ہے؟ کیوں، کس لیے دے رہے ہیں؟ جب پورا خاندان رسول ہی پھر معاذ اللہ مشرک ہو جائے گا تو پھر اس خوشخبری کا کیا ہے فائدہ؟ اور دوسری جو بیڈ نیوز دے رہے ہیں کہ دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاؤ گے اور دولت اور اس کے ایک دوسرے کو قتل غارت کرو گے، اور وہ بھی آپ نے انہی کے کھاتے میں ڈال دی ہے، اہل بیت رسول کے کھاتے میں، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا، ایک اسٹوڈنٹ، اس نے انٹرویو میں کہ خانقاہی نظام کدھر سے آیا، کیسے بنا، کب شروع ہوا؟ تو آپ نے کہا جی بنو امیہ بنو عباس جو ہیں وہ جب حکومت پہ قابض ہو گئے تو اب ان صوفیوں نے دیکھا
کہ اب حکومت تو ہمیں مل نہیں سکتی، تو یہ خانقاہیں بنا کے بیٹھ گئے اور چندے بکس رکھ لیے اور بس چندے اکٹھے شروع کر دیے، یعنی دنیا داری میں مبتلا ہو گئے، دولت کے پیچھے پڑ گئے۔ صوفیاء کون؟ حضور کا خاندان۔ تو جو خوشخبری سنائی ہے وہ خوشخبری وہ بھی گئی، یعنی حضور کا اپنا خاندان معاذ اللہ مشرک ہو گیا، اور پھر پوری امت کو بھی شرک کیا، عقائد پہ لگا دیا۔ اور جو اچھی خبر بیڈ نیوز سنائی اس کا شکار آپ کا اپنا خاندان ہو گیا۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اس کا جواب دیں، اس حدیث کے تناظر میں اس کا جواب دیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا میں پاک رحموں اور پاک پشتوں سے ہوتا ہوں۔ آپ نے اپنا نسب بیان کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام اور پھر ان سے آقا علیہ السلام تک جتنے آپ کے والدین ہیں، آپ نے فرمایا میں پاک رحموں اور پاک پشتوں سے ہوتا ہوا آیا ہوں، یعنی میرا جو نسب ہے وہ ہر دور میں میرے والدین شرک جیسی غلاظت سے اور بدکاری جیسی غلاظت سے اللہ نے انہیں پاک رکھا ہے۔ ہر دور میں جس نبی کے بھی دور میں وہ ہوئے ہیں تو وہ اس نبی کی امتی رہے ہیں، تو اللہ نے ان کو پاک رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ کا اپنا نسب آگے چلا ہے سیدہ کائنات سے، امام حسن حسین سے، وہ آگے سارے مشرک ہو گئے ہیں، وہ گمراہ ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کر دی ہے۔ یہ جو آپ کی ڈاکٹرائن ہے انہوں نے غداری کر دی ہے، فراڈیے ہیں، جاہل اور اجڑ ہیں۔ یہ آپ مطلب تبلیغ کر رہے ہیں، امت کو بتا رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا اپنا جو خاندان ہے وہی گمراہ ہو گیا۔ تو پھر ایک کام کریں، ابھی میں وہ جو ہے نا پہلے بلکہ وہ 30 حدیث میں پیش کر لوں کہ تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور اہل بیتی و عطرتی، ٹھیک ہے۔ آقا علیہ السلام نے قرآن کے ساتھ اپنے اہل بیت اور عطرت کو جوڑ کے بیان کیا، یعنی جتنے بھی خاندان امت میں موجود ہیں اس میں سے اپنے خاندان کو الگ کر کے قرآن کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا، اور باقی خاندانوں والوں کو کہا کہ تم لوگ گمراہ نہیں ہوگے، قرآن کو اور میری اہل بیت کو پکڑ کے رکھنا، یعنی میرے خاندان کو پکڑ کے رکھنا، ان کو پکڑ کے رکھنا، یعنی ان سے مودت رکھنا، ان سے محبت رکھنا، ان سے قرآن کا علم لینا، قرآن و سنت کا علم لینا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے اہل بیت کے افراد کو ان سے اپنے خاندان کو جوڑ کے رکھا۔ ہمیں کہا باقی خاندان والوں کو کہ تم لوگوں نے یہ قرآن اور اہل بیت کو پکڑ کے رکھنا۔ اب آپ نے آقا علیہ السلام کے اپنے خاندان کو ہی گمراہ قرار دے دیا کہ وہی گمراہ ہو گئے ہیں، تو اہل بیتی و عطرتی سے پھر نکل گئے، اہل بیتی و عطرتی اس سے تو پھر نکل گئے، وہی جب گمراہ ہو گئی ہے اور دین کو چھوڑ گئی ہے اور قرآن و سنت کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے، نیا دین لے آئے ہیں۔ اللہ رسول کے مقابلے میں، قرآن و سنت کے مقابلے میں جو نیا دین لے آئے وہ کون ہوتا ہے؟ پھر فتویٰ دیں، پھر بتائیں اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ گمراہ ہی ہوگا نا، کافر یا وہ اس سٹیج تک نہ بھی جائیں تو مشرک۔ تو یہ آپ کا یہ ڈاکٹرائن ہے جو آپ دھڑلے سے جناب بابے 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 کر کے، اور پتہ نہیں مطلب وہ ویڈیو سنے نا آدمی تو بندے کا ایک دفعہ وہ ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ یہ کیا بول رہا ہے، مطلب اچھا خاصا ذہین اور عقل مند آدمی ہے اور جناب یہ کیا بول رہا ہے۔ خواہ مخواہ کی ایک پتہ نہیں ایک نفرت دماغ میں، ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ایک نفرت، ایک بغض، ایک غلاظت بھری ہوئی ہے صوفیاء کے خلاف، بس بولے جا رہے ہیں بغیر کسی۔ بھائی آپ کو اگر تصوف کی کسی کتاب کے جملے پر اعتراض ہے بے شک کریں، ہمیں بھی کئی چیزوں پہ اعتراض ہے کتابوں میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ جو بریلوی علماء بہت سی ایسی بیان کرتے رہتے ہیں کرامتیں اور کیا کیا، ہمیں بھی اعتراض ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ کشف المحجوب پر اعتراض ہے کسی عبارت پہ بے شک کریں، حشر بیس کی کسی عبارت پہ اعتراض ہے بے شک کریں، علمی اختلاف بے شک رکھیں، سب سے رکھیں، نو پرابلم، اس میں کیا ہے؟ وہ باقی علماء نے بھی رکھا ہے، پہلے بھی رکھا ہے، ابھی بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صوفیاء کے اوپر کرتے ہیں کمنٹ، اختلاف رکھتے ہیں، آپ بھی رکھیں، بے شک رکھیں، علماء دوسرے ہیں ان کا کام ہے اس کا جواب دیں، سمجھائیں جو بھی۔ لیکن یہ کدھر سے آ گئی جناب کہ آپ نے تو پورے 1300-1400 سال کی پوری امت کو اور پوری آقا علیہ السلام کے خاندان کو ہی گمراہ قرار دے دیا۔ غلط ہے، پوری کی پوری آپ کی یہ جہالت پر مبنی ہے اور سراسر غلط ہے۔
اس لیے وہ دلیل دیں جو میں نے آپ کو اپنا پیش کریں، امت کا اجماع پیش کریں اس حدیث کے مطابق، کیوں امت گمراہ ہو گئی یہ پوری 1300-1400 سال کی، جس کو آپ نے دین تصوف کہہ دیا. ٹھیک ہے، تو اب جب یہ سارے اہل بیت رسول اور آقا علیہ السلام کا خاندان ہے، تو پھر آپ کے یہ جو بولے ہوئے جملے ہیں نا، اس کی پھر اب میں ترجمہ کرتا ہوں، انجینئرنگ کرتا ہوں. آپ لوگوں کی انجینئرنگ کرتے ہیں نا، صحیح ہے، تو اللہ پاک نے مجھے آپ کی انجینئرنگ پہ لگا دیا. تو اب آپ نے اس کی جو نا ٹرانسلیشن انجینئرنگ وہ ایسے کرنی ہے. اب آپ نے یہ نہیں بولنا کہ نبی جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، تو تیرے بابے تو شے ہی کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے. ابھی وہ جہاں جہاں بابے ہیں نا اس کو ہٹا دیں، کیونکہ یہ کنفیوز کرتا ہے نا لوگوں کو. اب لوگوں کو کیا پتہ، ہر طرح کے لوگ سنتے ہیں، نان مسلم بھی سنتے ہیں کہ یہ بابے کون ہیں. ٹھیک ہے، تو بابے کا لفظ ہٹا کے وہاں لکھیں اولاد رسول، کہ نبی کے جیسا ہے ہی کونی، اولاد رسول تے شے ہی کونی، ایسا کہا کریں. نبی کے جیسا ہے ہی کونی، اولاد رسول شے ہی کونی، یا اہل بیت رسول شے ہی کونی، ایسا کہا کریں، تاکہ اگلے سننے والوں کو پتہ ہو کہ نہیں یہ حضور کے خاندان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. اولاد رسول کا خدا ہے اور اولاد نبی کا خدا ہے اور کتابوں کا خدا ہے اور اگر اولاد نبی کا خدا اور ہے، یعنی وہ اور تعلیمات پہ چل رہی ہیں، تو پھر وہ کیا ہیں؟ پھر وہ مسلمان ہیں؟ کیا ہیں پھر؟ اولاد نبی تو پھر گمراہ ہے نا معاذ اللہ. اس کا تو یہی مطلب ہے، ترجمہ تفسیر یہی بنتی ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ نے کہا جی یہ میرے ایک سٹوڈنٹ، ایک جگہ پہ میں نے سنا آپ نے کہا میرے ایک سٹوڈنٹ کا ایمان تمہارے سارے بابوں سے افضل ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس کا پھر ترجمہ کیا ہوا کہ میرے ایک سٹوڈنٹ کا ایمان ساری اولاد رسول سے افضل ہے، ساری اولاد رسول سے افضل ہے. تو پھر اگر اولاد رسول سے افضل ایک سٹوڈنٹ کی ایمان ہے، پھر اپنا بھی بتا دیں آپ کا پھر اب کس سے افضل ہے، صحابہ سے، اہل بیت سے، یا اور اوپر چلے جائیں پھر. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ یہ ترجمہ کر، میں آپ کے جملوں کی انجینئرنگ کر رہا ہوں کہ ابھی آپ یہ جو آپ نے چارٹ لگایا ہوا ہے نا اپنی ٹیبل پہ، اس کو ہٹائیں، وہ اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو دیں تاکہ وہ دوبارہ پرنٹ کر کے لے آئے، اور وہاں بابے کی جگہ لکھے اولاد رسول یا اولاد نبی، اہل بیت نبی، وہ لکھے تاکہ کلیئر کٹ لوگوں کو پتہ چلے نا. ٹھیک ہے، پتہ چلے کہ بھائی یہ جو پوری جو جنگ چل رہی ہے، ایک جو اتنا اگلا جا رہا ہے زہر، وہ کس کے خلاف اگلا جا رہا ہے، کون لوگ ہیں وہ صوفیاء، وہ بابے کون لوگ ہیں، پتہ چلے، سیدھا نام لیں. بھائی آپ تو کہتے ہیں نا میں اسی تو جناب منگولاں دی اولاد ہوں، منگولا دی اولاد ہوں، اور اسی تواڈے سارے اولیاء اللہ وڈے وین، میرے وڈ وڈیریاں نے، آپ کیا کہتے ہیں، میرے وڈ وڈیریاں نے، منگولا نے تواڈے سارے اولیاء اللہ اور صوفیاء وڈے وین. اب ایسے نہیں کہنا، اب کہنا ہے میرے وڈ وڈیریاں نے، میں مغل ہاں، میرے وڈ وڈیرے نے تواڈے نبی دی ساری اولاد وڈی ہے، تواڈے نبی دے سارے پتر ساری اولاد وڈی ہے، قتل کیتی ہے، ایسے کہا کریں. اگر یہ کریڈٹ دینے کی بات ہے نا، جس پر آپ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ میں مغل ہوں اور ساڈے مغلاں نے جناب اور منگولا نے نبی علیہ السلام دی اولاد نو ذبح کیتے ہویا، شہید کیتے ہویا، وڈیا ہویا پنجابی میں، تو پھر بنو امیہ اور بنو عباس نے کیا کیے، ان کو بھی کریڈٹ دیں، انہوں نے بھی حضور کی اولاد کو ہی شہید کیا ہے نا، آقا علیہ السلام کی اولاد کو ہی شہید کیا ہے نا. پہلے واقعہ کربلا بپا کیا ہے، پھر اگلے جو آئے ہیں بنو عباس، انہوں نے ایک ایک امام کو، ایک ایک امام کی اولاد کو جیلوں میں ڈالا اور شہید کیا، سب کو شہید کیا، قتل کیا. تو پھر یہ ان کو بھی کریڈٹ دیں، انہوں نے بھی تو نبی دی اولاد ہی معاذ اللہ وڈے آیا ہے نا. تو منگولوں نے بھی وہی کیا ہے آپ کے وڈ وڈیروں نے، اور آپ کیا کر رہے ہیں وہ بھی سن لیں. ابھی میں جملہ بولنے لگا ہوں. بنو امیہ کے ممبروں سے 1400 سال پہلے بنو امیہ کے ممبروں سے مولا علی علیہ السلام پر لعنتیں ہوتی تھیں، ان کو گالیاں دی جاتی تھیں، ان پر سب و شتم ہوتا تھا بنو امیہ کے ممبروں سے، خود آپ بیان کرتے ہیں نا. اور آج 1400 سال بعد جیلوں میں آپ کے ممبر سے انہی مولا علی علیہ السلام کی اولاد اور آقا علیہ السلام کی اولاد پر سب و شتم ہوتا ہے، ان کو
مشرک کہا جاتا ہے، ان کو بے دین کہا جاتا ہے، ان کو نیا دین بنانے والا کہا جاتا ہے، ان کو غدار کہا جاتا ہے، ان کو فراڈیا کہا جاتا ہے، ان کو جاہل اجڑ کیا کچھ نہیں کہا جاتا. یعنی یہ گالیوں سے بھی چیزیں آ گئے ہیں. گالی کو ماں بہن کی گالی نہیں ہوتی. آپ کسی کو غدار کہہ رہے ہیں، غدار، اور اپنے نبی کا غدار، دین کا غدار اور نیا دین بنانے والا، تو گالی تو نیچے رہ جاتی ہے، بہت چھوٹی بات ہے. سب و شتم بھی تھلے رہ جانا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا پلیٹ فارم ہے. 1400 سال پہلے بنو امیہ مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم کرتے تھے، پھر بول رہا ہوں، اور ان کو پر لعنت کرتے تھے اور ان پر سب و شتم کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے. اور آج 1400 سال بعد آپ کا پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ انہی مولا علی علیہ السلام کی اولاد پر، آقا علیہ السلام کی اولاد پر سب و شتم کر رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کو غدار کہہ رہے ہیں، ان کو بے دین کہہ رہے ہیں، ان کو قرآن و سنت سے بھاگ جانے والا کہہ رہے ہیں، مشرک کہہ رہے ہیں، مشرک کہ شرکی عقیدے والے ہیں. تو آپ بنو امیہ کی سنت پہ چل رہے ہیں، بنو امیہ کی سنت پہ چل رہے ہیں نا آپ. خواجہ اجمیر کے لیے آپ کہہ رہے ہیں جی چاچو تیری چاچی تو گئی، چاچو تو بھی گیا، تیری چاچی بھی گئی. یعنی آپ اپنی ادھر بیٹھ کے آقا علیہ السلام کے بیٹوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اپنے شاگردوں کو بٹھا کے ہنس رہے ہیں. مطلب بندے کو اب ہم ہیں، مطلب جب آدمی دیکھتا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی اولاد ہے، خانوادہ رسول کا فرد ہیں، سادات ہیں، تو انسان ادب کرتا ہے. حیا آ جاتی ہے بندے کو یار کہ میں مطلب ان کی نسبت کدھر ہے، بھلے ہی وہ خود جیسا بھی ہو، خود وہ گناہ گار ہو، جیسا بھی ہو، لیکن بندے کو حیا آتی ہے کہ میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں ان کی اولاد ہے، اس کی رگوں میں ان کا خون ہے. تو مطلب اتنا بھی آپ کو نہیں یہ آتا بولتے ہوئے اور مذاق اڑاتے ہوئے. آقا علیہ السلام کو خوشی ہوتی ہوگی، اللہ رسول آپ کی یہ جو سارا آپ کرتے ہیں اس پر خوش ہوتی ہوگی. اولاد رسول کے خلاف یہ زہر اگل کے سیدہ کائنات خوش ہوتی ہوں گی، امام حسن، امام حسین اور آقا علیہ السلام خود، ان کے دل کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی. اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے بھئی، آپ کو پیاری ہے، ہمیں پیاری ہے، سب کو پیاری ہے. تو حضور علیہ السلام کی اپنی اولاد کو، آپ کے خانوادے کو، سادات کرام کو اس حد تک ایسے ایسے جملے بولنے اور ایسی مطلب نفرت اور غلاظت کے ساتھ دھڑلے نال جناب بہ کے میں تو وڈ کر رکھ دینے. اب آپ نے ایسا نہیں کہنا، یہی کہنا ہے ایسی میں نہیں چھڑنا جی تواڈے نبی دی اولاد نو، میں نہیں جی چھڑنا جی تواڈے نبی دی اولاد نو وڈ کر رکھ دینا ہے، ایک نو چک کے میں پلینٹ ارتھ تو باہر سٹنا ہے، ایسے کہنا ہے آپ نے. تواڈے نبی دے ایک پتر نو نہیں چھڑنا، میں مغلاں دی اولاد ہوں، مغلاں چھڑنا ہی نہیں، میں وڈ کر رکھ دینے. تواڈے نبی دے ایک پتر نو جتھے جتھے ہے میں وڈ کر رکھ دینا ہے. اس طرح کہیں نا آپ کے وہ خطاب نا، وہ سردار سکھ وہ لوگ بھی سنتے ہیں، یہ میں دیکھتا رہتا ہوں، تو ان کو بھی پتہ ہو کہ یہ جناب نبی کا امتی آیا ہے اسلام میں، کلمہ پڑھنے والا نبی کا امتی آیا ہے مسلمانوں میں، جو جناب اپنے نبی کی اولاد پر ہی، میں وہ جملہ نہیں بولتا اب آگے، اپنے نبی کے خانوادے، اپنی اولاد، نبی کی جس کا کلمہ پڑھتا ہے قیامت والے دن جنہوں نے شفاعت کرنی ہے ہماری آپ کی، انہی کی جو اولاد ہے اسی پر یہ اتنے یہ گنونے بات، بابے بابے بابے، ایک مطلب مذاق بنائے ہوئے، ایک ڈرامے بازی، ایک مذاق ہے بس. یہ دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، نہ استادوں کا ادب. ٹھیک ہے جی، استادوں کے ساتھ آپ جیسے کرتے ہیں، تعلقائی صاحب کے ساتھ آپ نے اس دن جو کیا ہے، یہ کون سی قرآن کی آیت میں جی 2 منٹ پہلے آپ نے کہا جی میرے استاد ہیں، اور 2 منٹ بعد آپ کہہ رہے ہیں جی شرم کرو، شیم آن یو، اور پتہ نہیں کیا کچھ آگے. کون سی قرآن کی آیت میں، حدیث میں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ اپنے اساتذہ کو، اپنے بڑوں کو اس طرح توہین کرو پوری دنیا کے سامنے، اپنے اساتذہ کی اس طرح انسلٹ کرو، توہین کرو، اس طرح کے جملے بولو؟ یہ آقا علیہ السلام کے اخلاق ہے؟ یہ اسلام ہے؟ مطلب یہ اسٹوڈنٹس جو آپ کے ہیں یا جو بھی لوگ سنتے ہیں وہ آپ سے کیا لے رہے ہیں کہ اپنے استادوں کو اس طرح بلا کہو کہ جی 52 سال ہو گئے ہیں جی، لوگوں کا ایمان سٹیک پہ لگتا رہا ہے،
آپ ایمان کے ٹھیکیدار ہیں؟ مطلب اللہ نے اپنا کام معذرت چھوڑ دیا ہے؟ لوگوں کا ایمان چیک کرنے کا ٹھیکہ مطلب آپ کے پاس ہے؟ کس کا ایمان کم ہے، کس کا اوپر ہے، کس کا نیچے ہے؟ اب مطلب آپ یہ کام آپ کے پاس ہے ٹھیکہ؟ او بھائی وہ تذکرۃ الاولیاء صوفیاء کی احوال کی کتابیں ہیں، ان کا ایمان سے کیا لین دین ہے؟ لوگوں کا ایمان سٹیج پہ لگتا رہا ہے جی 52 سال سے، اور اب ایمان جو ہے میں وہ بھر رہا ہوں لوگوں میں، کیونکہ اللہ نے ٹھیکہ دیا ہے مجھے ادھر کہ لوگوں میں ایمان بھرو۔ اللہ کو لوتے کام نہیں ہوتا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ادب ہے استادوں کا؟ وہ بھائی ایمان آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ والناس اجمعین۔ یہ ایمان ہے۔ پھر ایمانیات ہیں سارے جن پر پورے عقائد قائم ہیں پورے مسلمانوں کے۔ کرامتوں اور اولیاء صوفیاء کی کرامتوں پر سچی ہیں جھوٹی ہیں جیسے بھی ہیں، مطلب وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ کرامتوں کا اور اس طرح کی وہ ایمان لوگوں سے کیا تعلق ہے؟ لوگوں کے ایمان سے؟ بابا بلے شاہ حضور کا خاندان ہے نا، وارث شاہ، ان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں جی وہ سکھا ہوئے تو اسی لے جاؤ، سانو نہیں یہ چاہیے۔ ایسا نہیں کہنا، کہنا ہے سکھوں کو ایسے کہنا ہے یہ ساڑھے نبی دے پتر جے، بلے شاہ تو وارث شاہ، یہ سارے ساڑھے نبی دے پتر جے، سانو نہیں یہ چاہیے، تسی لے جاؤ۔ کیوں؟ یعنی حضور کی اولاد کو ان کے غیر ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو میں نے جو سوالات کیے ہیں ان کے جوابات دے، ٹھیک ہے؟ اجماع امت پیش کریں اپنی اس ڈاکٹرائن پہ۔ اور یہ جتنی میں نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں، 3 حدیثیں، میرے بعد تم لوگ شرک نہیں کرو گے اور دنیا داری میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس پر وہ بھی تو بتائیں کہ آقا السلام کا اپنا خاندان کیسے مشرک ہو گیا جب حضور یہ خوشخبری دے رہے ہیں۔ اور بھائی چند لوگ 2-4 لوگ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا کہ کوئی شرک کرے گا ہی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آگے بیڈ نیوز سنائی ہے نا، بدخبری کہ دنیا داری میں مبتلا ہو جاؤ گے اور دنیا کے پیسے اور ہوس میں آ کے تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تو ساری امت تو تباہ و برباد نہیں ہوئی، صحابہ، اہل بیت، ائمہ، محدثین، اللہ نے ان کو بچایا ہے نا دنیا کی ہوس سے اور اس سے، جس طرح چند لوگوں کو ادھر سے بچایا ہے بری خبر سے، اسی طرح یہ جو خوشخبری ہے چند لوگ اس میں گرفتار بھی ہو جائیں گے، شرک کریں گے، چند لوگ کریں گے اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی کریں گے، کرتے ہیں۔ پاکستان میں سندھ میں چلے جائیں، وہاں پہ الٹے سیدھے کام ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چند لوگ کریں گے نا، لیکن ایک جمعی پوری امت، اور وہ بھی آقا اسلام کا خاندان، وہ کدھر سے شرکی عقائد پہ پھر آ گئے جی؟ آپ کو شرک سمجھ نہیں آ رہی، یہ مسئلہ ہے۔ آپ نے ان باتوں کو بھی، ان چیزوں کو بھی شرک بنا دیا ہے جو ایکچوئل میں شرک نہیں ہے۔ حقیقت اور مجاز کا فرق ہے نا۔ سیم ورڈ لفظ اللہ کے لیے جب بولے جائیں اور وہی لفظ جب ایک مخلوق کے لیے بولے جائیں تو لفظ سیم ہوتا ہے، لیکن اس کا معنی الگ ہوتا ہے نا، مقام معنی الگ ہوتا ہے۔ مومن اللہ نے اپنے اسماء گرامی میں ہے نا، المؤمن المہیمن، تو مومن بندوں کو بھی اللہ نے کہا ہے، ٹھیک ہے؟ پوری آپ جتنے اللہ کے نام پڑھے ہیں صفاتی نام، تو کتنے ہیں جو اللہ نے رحیم، رؤوف الرحیم حضور کو فرمایا، انہ لقول رسول کریم حضور کو فرمایا، کریم فرمایا، تو وہ جب وہ لفظ اللہ کے لیے یوز ہوگا، الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین اللہ کی صفت ہے، لیکن خالی رب پالنے والا اللہ نے ماں باپ کے لیے استعمال کیا، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ٹھیک ہے؟ شرک کے اوپر، اس کے اوپر بعد میں ویڈیو بنائیں گے پھر وہ، لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو اپنی یہ بابے 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 والی رٹ بند کریں، یہ لگانا بند کریں، ٹھیک ہے نا، اور جاری رکھنی ہے رکھیں بے شک، لیکن وہاں بابوں کی جگہ اولاد رسول کا نام لیں، جس طرح میں نے آپ کے سارے یہ جملے بولے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ اب یہ سارے جملے وہاں پہ بابوں کی جگہ اولاد رسول کا نام لیں تاکہ کنسیپٹ کلیئر ہو، لوگوں کو پتہ ہو، اور فتویٰ لکھیں، فتویٰ لکھیں اپنے لیٹر ایڈ پہ نا، اکیڈمی کے لیٹر ایڈ پہ اپنے نام سے فتویٰ لکھیں کہ ہم اولاد رسول آقا علیہ السلام کی اولاد کو، یعنی صوفیاء اولاد ہیں آقا علیہ السلام کی،
ان کو گمراہ مانتے ہیں. انہوں نے ایک نیا دین بنایا اور امت کو گمراہ کیا، خود بھی گمراہ ہوئے، نیا دین بنایا، امت کو بھی گمراہ کیا، اور 1200-1300 سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. غداری کی، منافق تھے، غدار تھے، جاہل اور اجڑ تھے، جتنی وہ سارا لکھیں. حضور کے خاندان کے ساتھ یہ سارا لکھیں، کیونکہ یہ سارا فتویٰ حضور کے خاندان پہ جاتا ہے بس، اور کوئی بندہ نہیں ہے. تصوف اور کوئی نہیں ہے، حضور آقا علیہ السلام کا اپنا خاندان ہے. اور یہ جو آپ بار بار انٹرویو میں کہتے ہیں نا، کئی انٹرویو میں، یہ صوفیاء نے کیا کیتا ہے جی؟ قرآن کا ترجمہ بھی نہیں کیتا، نہ حدیث نے ترجمہ کیتا، نہ جناب آپ مطلب ان کی کیا خدمات ہیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام یہ جتنے فقہاء ہیں یہ آقا علیہ السلام کے خاندان سے نہیں ہیں، باہر کے لوگ ہیں. امام بخاری، امام مسلم، امام ابن ماجہ، امام یہ جتنے محدثین ہیں یہ بھی حضور کے خاندان سے نہیں ہیں، باہر سے ہیں. مورخین، متکلمین، مفسرین، یہ جتنے بڑے بڑے ائمہ ہوئے ہیں یہ آقا علیہ السلام کے خاندان سے نہیں ہیں. تو پھر آقا علیہ السلام کا اپنا خاندان مولا علی المرتضیٰ سے لے کر آج تک ان کی علمی اور دینی خدمات کیا ہیں؟ اس پر ویڈیو بنائیں، لیکچر دیں کہ اہل بیت رسول مولا علی المرضانہ مدینۃ العلم والی بابوہا کا جو فیض ہے آگے امت میں، اپنی اولاد میں، آپ کی اولاد میں انہوں نے کیا خدمات انجام دی ہیں آقا علیہ السلام کی اپنی اولاد نے. ویڈیو بنائیں، پوری بتائیں کہ ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے دین کے لیے. انہوں نے تصوف پہ کام کیا، تصوف کا لٹریچر دیا ہے. سب سے مشکل سبجیکٹ جس کو آقا علیہ السلام نے جہاد اکبر قرار دیا ہے. فقہ، حدیث، یہ سارے سبجیکٹ اپنی اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن سب سے مشکل جو سبجیکٹ ہے نا، سب سے مشکل جو سائنس ہے وہ تزکیہ نفس اور مرتبہ احسان. مرتبہ احسان کیا ہے؟ اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اے بندے تو عبادت اللہ کی اس حال میں کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ مقام تجھے حاصل نہیں ہے، کیفیت حاصل نہیں ہے، تو کم از کم اس حال میں کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. مقام احسان ہے نا، مقام مرتبہ احسان ہے. تو اس کا پورا سلیبس دیا ہے انہوں نے، اہل بیت رسول نے، آقا علیہ السلام کی علم شریعت، علم طریقت، علم حقیقت، علم معرفت، یہ سب قرآن کے سبجیکٹ ہیں، قرآن و حدیث کے. علم شریعت، علم طریقت، علم معرفت، علم حقیقت، علم معرفت، یہ سب اہل بیت رسول آقا علیہ السلام کے اپنے خاندان میں. جس کو بھی یہ سارے فیض ملے ہیں ولایت کے، وہ سب آقا علیہ السلام کے خاندان سے ملے ہیں. یہ ان کا اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے. امام ابو حنیفہ، امام جعفر صادق کے پاس 2 سال رہے، کس لیے؟ اتنے بڑے امام ہیں، ان سے پڑھا ہے نہ جا کے، علم الفقہ، علم الحدیث، علم معرفت، علم حقیقت ان سے لیے. تو یہ آج کی میری ویڈیو ہے، اس پر میں آج ختم کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اور بھی بہت کچھ ہے بولنے کو، لیکن پھر یہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.